بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بنا دے مجھے بھی اپنے ان بندوں کی طرح یا رب، جو سوتے ہیں تجھے یاد کر کے اور اٹھتے ہیں تیرا نام لے کر۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، لہٰذا تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری مت کرو۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ خود کو صحیح ثابت کرنا بہت مشکل ہے، اور غلط ثابت ہونے کے لیے ایک لمحہ کافی ہوتا ہے۔ پیسہ کہتا ہے مجھے حاصل کرو اور سب کو بھلا دو، وقت کہتا ہے میرے پیچھے چلو، باقی سب کو چھوڑ دو، مستقبل کہتا ہے میرے لیے کوشش کرو، باقی سب بھلا دو، اور اللہ صرف اتنا کہتا ہے مجھے یاد کرو، میں سب کچھ تیرے قدموں میں ڈال دوں گا۔ اے اللہ، مجھے شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان اور تیری یاد میں رونے والی آنکھ عطا فرما، آمین۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ مضبوط یقین آپ کی زندگی کے 90% مسائل خود بخود حل کر دیتا ہے۔ جب تک انسان ٹوٹتا نہیں، رب سے جڑتا نہیں، خالی ہاتھوں میں اپنی کرچیاں لے کر جب بندہ اس کے آگے پاش پاش ہو کر پیش ہوتا ہے تو وہ سمیٹ لیتا ہے، دوبارہ بنا دیتا ہے، بے شک وہ بہترین مصور ہے۔ کوشش کریں کسی کے آنسوؤں کی وجہ آپ کا لہجہ یا رویہ نہ بنے، کیونکہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کسی کی دل آزاری ہے۔ کبھی بھی کامیابی کو دماغ میں اور ناکامی کو دل میں جگہ نہ دینا، کیونکہ کامیابی دماغ میں تکبر اور ناکامی دل میں مایوسی پیدا کر دیتی ہے۔ دعائیں کروائی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی ہیں۔ جتنا جلدی انسان اس حقیقت کو سمجھ لے، اتنی ہی جلدی اس کی دنیا اور آخرت سنورنے لگتی ہے۔ بیٹیاں کبھی ماں باپ کی یاد سے غافل نہیں ہوتی، گھر کے کام میں مصروف بھی ہوں تو دل میں والدین کی سلامتی کی دعا رہتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں پتھر دل رویا نہیں کرتے، انہیں کیا خبر پانی کے چشمے پتھروں سے ہی نکلتے ہیں۔ کوئی آپ سے 2 قدم پیچھے ہٹے تو آپ اسے ہمیشہ خوش رہنے کی دعا دے کر 4 قدم پیچھے ہٹ جائیں، زندگی سکون سے گزرے گی۔ کسی نامحرم کی محبت میں گمراہ ہو کر اللہ سے کبھی شکوہ مت کرنا۔ جس رشتے کی اسلام میں گنجائش ہی نہیں، اس میں برکت کیسے ہو سکتی ہے؟ یا اللہ، ہمیں کسی پر بوجھ نہ بنانا۔ اے اللہ، ہمیں اپنے خزانوں سے عطا کرنا۔ اے اللہ، ہمیں لاچاری، مجبوری اور بے بسی سے بچانا۔ اے اللہ، مرتے وقت ہمیں کلمہ نصیب فرمانا، آمین۔ رشتے نبھانا کوئی آسان کام نہیں، کئی بار اپنا دل دکھانا پڑتا ہے، دوسروں کی خوشی کے لیے ظرف کا پیمانہ بلند کرنا پڑتا ہے، خطائیں معاف کرنی پڑتی ہیں اور دل صاف کرنے پڑتے ہیں۔ پریشانی اور مصیبت سے کبھی مت گھبراؤ، کیونکہ ستارے ہمیشہ اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں۔ مکافات عمل کی چکی چلتی بہت آہستہ ہے، مگر پیستی بہت باریک ہے۔ توبہ کرنے میں جلدی کرو، کیونکہ موت اچانک آ جاتی ہے۔ کوشش اگر غلط ہتھیاروں کے ساتھ کی جائے تو ایسی محنت کا نتیجہ صرف 0 ہوتا ہے۔ محنت اہم ہے، لیکن اس کے ساتھ عقل کا استعمال بھی ضروری ہے۔ بیٹی رحمت کا دروازہ اور بخشش کا ذریعہ ہوتی ہے۔ آپ 40 سال کے ہو جائیں تو سمجھ لیجیے کہ زندگی کی اثر ہو چکی ہے۔ اپنے اخلاق، کردار اور آخرت کی طرف توجہ دیجیے، کیونکہ عصر اور مغرب میں زیادہ تاخیر نہیں ہوا کرتی۔ بندہ خفا ہو جائے، بس رحمان خفا نہ ہو۔ دوپٹہ عورت کی عزت ہوتا ہے، اگر وہ خود ہی اسے اتار دے تو کوئی کیسے اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھ سکتا ہے؟ ہمیشہ غلطی عورت کی نہیں ہوتی، مرد بھی خامیوں سے بھرا ہوا ہے۔ ایک دوسرے کی خامیوں پر پردہ ڈال کر اصلاح کرنے کا نام ہی نکاح ہے۔ جو شخص ہمیشہ نکتہ چینی کے موڈ میں رہتا ہے اور دوسروں کے نقص نکالتا رہتا ہے،
وہ اپنے آپ میں تبدیلی کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور ان کو بچپن سے ہی بتا دو کہ پردہ ان کے جمال میں کوئی کمی نہیں کرتا، اور مجھے یقین ہے کہ میرا رب مجھے وہ بھی عطا کرے گا جس کی میری اوقات بھی نہیں۔ جینے کے لیے اتنی بہادری لازمی ہے کہ تمہارے دل میں اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ ہو۔ اگر کوئی تمہیں تمہارے اچھے اخلاق کی وجہ سے یاد رکھتا ہے تو یقین کرو کہ تم نے ایک اچھی زندگی گزاری۔ رب نے تجھے نوازا ہے احترام کے رشتوں سے، تو ہر روپ میں قابل احترام ہے اے بنت ہوا۔ جوکر سے کسی نے پوچھا چہرے پہ ماسک کیوں لگاتے ہو؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا لگاتے تو سبھی ہیں، نظر بس میرا ہی آتا ہے۔ الحمدللہ کثرت سے کہا کرے، یہ میزان کو بھر دیتا ہے۔ الحمدللہ کثیرا۔ اگر زندگی میں کبھی ایسی زندگی سے گزرو جس کا کبھی گمان بھی نہ کیا ہو تو اطمینان رکھنا، اللہ رب العزت راحتیں بھی ایسی ہی عطا کرے گا جن کا کبھی خیال بھی نہ گزرا ہو۔ بے شک وہ رب ہر چیز پر قادر ہے۔ فرض کر لو کہ ساری دنیا تمہارے ہاتھ میں آ جائے اور دنیا کے برابر اور دنیا بھی اس میں ملا دو، پھر مشرق و مغرب بھی تمہارے پاس چلے آئیں، اب موت تمہارے سامنے چلی آئے تو یہ بتاؤ تمہارے پاس بچا کیا رہ گیا؟ اور زندگی میں کچھ غم ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ ہر خوشی میں یاد آ جاتے ہیں۔ جس کو شریعت کا پابند نہ دیکھو اس کو نہ ولی سمجھو نہ صوفی۔ آؤ ایک آخری کال کر لیں، اپنے وعدوں پہ معذرت کر لیں۔ خاموشی سے بچھڑے تو دکھ رہے گا، آؤ ایک دوسرے پہ الزام دھر لیں۔ اللہ جب اپنے خزانوں میں سے کسی کو دیتا ہے تو اسے بیٹی سے نوازتا ہے۔ کون کہتا ہے تنہائیاں اچھی نہیں ہوتی، بہت ہنسی موقع دیتی ہیں خدا سے ملنے کا۔ بیٹی کو دوسرے گھر میں رہنا ضرور سکھایا جائے، لیکن اس سے زیادہ اہم ہے بیٹے کو کسی کی بیٹی رکھنا بھی سکھایا جائے۔ ساری امت کے لیے دعائیں کریں، ہر طرف فتنے ہی فتنے ہیں، اللہ ہمارے ایمان اور عزتوں کی حفاظت کرے، آمین۔ دوسروں کی مدد کیا کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ دوسروں کو سکون دینے والا کبھی بے سکون نہیں رہتا۔ ماں کی موجودگی ایک ایسا احساس ہے جو آپ کے اندر لاڈلے پن کو زندہ رکھتا ہے۔